کیا اس میں قال و قیل ہے، ذات نبی۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ We begin with the name of Allah۔ ہم اللہ کی حمد، تعریف اور ثنا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے ریسائٹ کی اس کا ٹرانسلیشن اس طرح ہے: انڈیڈ، تحقیق، بہترین رول ماڈل ہے، اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے اور آخرت کے دن سے کی، اور یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے۔ اب الحمدللہ آئی ویلکم یو آل ان دس سیرت رسول سیریز۔ ماشاء اللہ آج سے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں پوری ترتیب کے ساتھ پراپرلی سیرت کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کرنے کی، شیئر کرنے کی آپ سب سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور الحمدللہ آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اور کانگریچولیٹ بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین کام اور مقصد کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری سیرت کو اور بھی بیوٹیفائی کرتی ہے۔ حسین اللہ تعالیٰ ہم کو بناتا ہے اور محسن ہم خود بن سکتے ہیں، ہے نا؟ یعنی بیوٹیفل اللہ تعالیٰ بناتے ہیں لیکن ہم محسن ہم سب بن سکتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو محسن نہیں بن سکتا، ہے نا؟ تو اسی لیے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ اللہ کی دعوت دو طریقوں سے ہمیشہ ہم تک پہنچتی رہی، پوری انسانیت تک، لوگوں تک پہنچتی رہی۔ سب سے فرسٹ اللہ کے کلام اور اس کی بکس کے تحت، اور دوسرا رسولوں کے ذریعے سے۔ قرآن اور سنت، کتاب اور نبی کو کبھی بھی الگ کر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 ایئرز میں جس کام کو انجام دیا، پوری دنیا آج اس کی منتظر ہے، انتظار میں ہے۔ مائی ڈیئر ینگ چلڈرنس، الحمدللہ آپ سب اس چیز کے لیے یہاں پر گیدر ہوئے، یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی چیز کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا۔ اب یہاں پر سیرت کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں ایک مشن لیں گے انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تعلیمات اور ویلیوز کو زندہ کریں گے، اور ہم اپنے دین کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں۔ آج ایسا وقت ہے کہ دنیا سیرت کو اور سنتوں کو بھلا چکی ہے اور ہمیں اسے زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہماری زندگی کے ہر پہلو صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا، جاگنا، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات، ہمارے بزنس، ہمارا ایجوکیشن، ہمارا لین دین، ہماری فیونرلز، ہمارے ڈیتھ کے اوکیشنز، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک مومن جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال اور اپنے والدین سے بڑھ کر اللہ کے رسول یعنی مجھ سے محبت نہ کر لے، ہے نا؟ تو الحمدللہ ہم کو آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ محبت اور وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اب اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ وائی ٹو اسٹڈی سیرت کو کیوں پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور حدیث شریف ہے، پھر سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز، پریکٹیکل اپلیکیشن آف قرآن اینڈ حدیث۔ اب لائف کی الگ الگ سچویشنز، الگ الگ کنڈیشنز میں ہم کس طریقے سے اس کو امپلائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس چیز کو جی کر دکھا سکتے ہیں، کیسے ہم قرآن اور حدیث کو عمل کر کے بتا سکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے ہم کو ملے گا۔ اللہ کے رسول ایک بہترین ہسبینڈ تھے، اپنے گھر میں وہ کیسے تھے، اپنی وائفز کے ساتھ وہ کیسے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، جب ان کے رشتہ داروں نے ان کو ہرٹ کیا تو ان کے ساتھ کیسے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیا ویوہار تھا، ان کا کیا اخلاق تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر فیز آف لائف کو جی کر ہم کو پریکٹیکل اپلیکیشن آف قرآن اینڈ سیرت سکھایا۔
دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کو بیسٹ طریقے سے سمجھنے میں ہم کو ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کا خلق کیسا تھا، اللہ کے رسول کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کانا خلق القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، ان کا طریقہ، ان کی زندگی پورا کی پوری قرآن پر تھی۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز، جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، ایک ایک ان کی لائف کی سچویشنز کو، ان کے چیلنجز کو، پھر ان چیلنجز میں ان کے بیسٹ بیہیویئر کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ان سے جو محبت بڑھتی ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے بعد نفاق دور ہوتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ جانے انجانے ہم نفاق سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ نفاق اس چیز کو کہتے ہیں، ڈیوئل نیچر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوئل نیچر ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سیرت رسول کو پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ سچویشنز آف لائف میں کیسے آپ نیوٹرل رہے، کیسے آپ نے اللہ کے ہر احکامات کو پازیٹیولی لے کر سارے چیلنجز کو لیتے ہوئے کیسے ایک ایگزامپل سیٹ کیا۔ اس کے بعد ہماری رسول اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو اچھی طرح جان نہیں لے تو اس کو کیسے محبت کریں گے، ہے نا؟ جس بھی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز کو جانتے ہیں، وہ کیا کھانا پسند کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا اٹائر کیسا تھا، ان کی روٹینز کیسی تھی، ہر چیز انشاءاللہ تعالی ہم کو سیرت رسول میں جاننے کو ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت رسول کا شوق پیدا کرو۔ اور الحمدللہ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم سیرت کو سٹارٹ کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اونلی ون پرسنالٹی ان دا ورلڈ جن کی پوری سیرت برتھ سے لے کر وصال تک کی سیو کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، پھر الحمدللہ کچھ حکمت کے ساتھ حدیثوں کو محفوظ کروایا، اسی طرح اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ سیرت رسول کو بھی محفوظ کیا، ماشاءاللہ۔ اب سیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیرت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین یہ اور را، یا پھر سین الف را، جس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، فالو کرنا یا پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہم سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کے ڈکشنری کے میننگ دیکھا جائے تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے ذات نبی، ایام نبی، ایام نبی۔ ذات نبی یعنی آپ کی ذاتی زندگی کیسی تھی، آپ پرسنلی کیسے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ویوہار کیسا تھا۔ اور ایام نبی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرتی زندگی کیسی تھی اور کس طریقے کے حالات تھے۔ اب انشاءاللہ ہم سیرت کو سٹارٹ کرتے تو اس بات کو جان لیں کہ سیرت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ سیرت کین بی اسٹڈیڈ ان ٹو پارٹس، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق ظاہری پرسنالٹی، فزیکل اپیئرنس جو کہ اللہ نے بنایا ہے اس کو خلق کہتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو۔ سیرت اس کا رویہ، ایٹیٹیوڈ انسان خود بناتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلیکٹڈ پرسنالٹی تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے کام کے لیے، تو الحمدللہ اللہ نے ان کو حسین بھی بنایا اور محسن اللہ نے ان کی سیرت کو رکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سیرت کو سٹارٹ کریں گے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ سیرت کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو عرب کی سچویشن، عرب کے اس وقت کیا حالات تھے، عرب کی کیا کنڈیشن تھی، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آگے سیرت کو پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ اگر ہم کو یہ چیزیں نہیں معلوم رہے تو ہم سیرت کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ عرب کے کیا حال تھے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت ہوئی۔ پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت یعنی جب اللہ نے ان کو ایز اے پروفٹ سلیکٹ کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ ملی۔ میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس سیریز کے ساتھ ہم کچھ کویشچنز بھی دیتے رہیں گے آپ کو، جو سیرت کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھے سے پریپیئر بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ سا کوئز ہوگا۔ تو ہر سیشن کے بعد کچھ کویشچنز بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا جائے گا۔ جو بھی آپ میں سے انٹرسٹڈ ہے اپنا نمبر، انشاءاللہ لاسٹ میں 2 نمبرز آپ کو اسکرین پہ شیئر کروں گی، اس پر آپ
نمبرز دے دیجیے گا تو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو سیمپل گوگل شیٹس انشاءاللہ مل جائیں. تو آپ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے تاکہ آپ کوئز کے لیے بھی پریپیئر ہو جائیں. اور انشاءاللہ یہ کوئز بہت ہی انٹرسٹنگ رہے گا, آل انڈیا لیول پر رہے گا. اور اگر آپ انشاءاللہ اس میں پارٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہوں گے, تو انشاءاللہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اگر نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا, اور اس کے لیے بہت ہی ایکسائٹنگ پرائزز بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں کہ اس وقت عرب کی کیا کنڈیشنز تھی. 4 ریلیجنز ان عربک پیننسولا. جو عربک پیننسولا ہے جہاں پر پوری عربک کنٹریز ہے, آپ جب اردو بکس میں اس کو پڑھیں گے تو اس کو حجاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت 4 بیسک ریلیجنز تھے. یہودی یعنی جیوز, عیسائی دیٹ از کرسچن, مجوسی جسے زورواسٹرنز یا فائر ورشپرز یا آگ کی پوجا کرنے والے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ایک سابئی تھا جسے انگلش میں سیبینز اور ستارہ پرست کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹیز سائن کی تھی, آپ کے کچھ معاہدے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انہوں نے کس طریقے سے اٹیکس کیا, آگے کی جنگیں جو تھی, پوری پلاننگ کس طریقے سے ہوئی, الحمدللہ اسلام کس طریقے سے پھیلا, وہ سب جاننے کے لیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہودی جو تھے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جب کب آئے, یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا, انہی کی نسل سے یہودی چلے. ٹھیک ہے, اور یہ یہودی پہلے کہاں پر تھے, پیلسٹائن میں تھے, فلسطین میں ہوا کرتے تھے. یہ عربک پیننسولا میں کیسے آئے, جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا, ایک کنگ تھا ٹائٹس, اس نے جب حملہ کیا تھا بہت ہی ڈراسٹک اٹیک تھا, اس وجہ سے وہ لوگ پھیلے اور پھر عربک پیننسولا کی طرف بہت زیادہ تعداد میں یہودی آئے. اس کے بعد عیسائی یعنی کرسچنز, انہوں نے دین میں اتنا غلو کیا, الحمدللہ یہ بھی اللہ کی کتاب کے حامل تھے, جیسے کہ یہودی تھے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے تھے, اور پھر ان میں بھی کتنے سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں, لیکن ان کے پاس بھی کتاب رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ ایک کہہ سکتے کہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے, یہ بالکل بھی اللہ کی تعلیمات سے ناواقف نہیں تھے. یہودی اور عیسائی, جوز اینڈ کرسچنز, یہ دونوں بھی اہل کتاب تھی, نبیوں کے ماننے والے تھے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے تھے. لیکن شیطان نے ان کو اس قدر بہکایا کہ یہودی تو خود کو ہی خدا کہنے لگے, خدا کا بیٹا کہنے لگے, اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار کر ان کی ذات میں غلو کر دیا. پھر مجوسی جو تھے ان کی بہت زیادہ تعداد نہیں تھی, لیکن یہ ایران جو ہے, پرشیا جسے پرانی بکس اگر آپ پڑھتے ہیں فارس ملے گا آپ کو, تو وہ ایران کا علاقہ ہوتا ہے, وہاں سے آئے تھے یہ لوگ, اور یہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے, کچھ ہی تھے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سیبینز, یہ ستارہ پرست قوم تھی. تو یہ 4 مذہب اس وقت ہم کو ملتے تھے عربک پیننسولا میں. پھر اس کے بعد عرب کے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے عرب کی کنڈیشنز, بہت کیا کیا غلط چیزیں ان میں پھیلی ہوئی تھی. سب سے پہلی چیز, انہوں نے بہت سارے بت یعنی کہ بہت ساری آئیڈلز, مورتیاں, آئیڈل ورشپ کو انہوں نے بہت زیادہ لا کے رکھ دیا تھا. تو کعبے میں اٹ سیلف اس وقت 360 بتس, آئیڈلز رکھے ہوئے تھے, اور اس میں ان کے 3 بڑے بت مانے جاتے تھے, حبل, منات اور لات کر کے. اور بہت افسوس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت رکھا گیا تھا کعبے کے اندر. اس کے بعد عزا, ود, سعا, یغوث, یعوق, نصر, یہ سارے نام کے آئیڈلز, بت جو تھے, مورتیاں جو تھی, یہ رکھی ہوئی تھی کعبوں میں, کعبے کے اندر. اس کے بعد دوسری چیز, ان لوگوں نے اپنے آپ کو مطلب اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے, مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جس کو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پوری طریقے سے سرو کر دیتے تھے, رہبانیت اختیار کر لی تھی, اور پھر بیٹھ جاتے تھے کعبے کے ارد گرد, یا پھر جہاں پر بھی ان کے آئیڈلز ہوا کرتے تھے, مورتیاں ہوا کرتی تھی, بت خانے ہوا کرتے تھے, وہاں پر جا کر یہ بالکل مجاوروں کی طرح بیٹھے رہتے تھے. دوسرا, بہت ہی عجیب و غریب قسم کی نظریں مانا کرتے تھے, اپنے بتوں کے نام کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے. کسی بھی بچی کے نام کی نظر مان لی گئی, اس کو قربان کر دیا جاتا. خاص کر جانوروں میں وہ یہ چیز کرتے کہ صائبہ کر کے, وہ اونٹنی کہتے, جس کا ذکر آپ کو قرآن شریف میں بھی مل جائے گا, کہ اگر ایک اونٹنی, اگر وہ 10 فیمیلز ایک ساتھ مطلب کنٹینیوسلی جنم دیتی, تو پھر اس کو وہ
اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے اور اس کے سارے بچوں کے کان چیر دیتے. اس طریقے سے بہت ہی عجیب و غریب رسم و رواج. پھر وہ قربانی بھی کرتے تھے، لیکن اناؤذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سبھی بتوں کے نام کی قربانیاں کرتے. اور ان کا یہ رول تھا کہ ہر چیز کو وہ بتوں کے نام پر سرو کیا کرتے. بتوں کے نام پر کھانا ہوتا تو بتوں کے لیے رکھ دیا جاتا. اگر وہ قربانی کرتے تو بتوں کے نام پر ان کے جو مورتیاں ہوا کرتی تھی ان کے نام پر وہ دے دیتے. اس کے بعد فالگیری بہت زیادہ کیا کرتے. فالگیری مطلب فال کھولنا آگے کی باتوں کو جاننے کے لیے. اس کے بعد نجومی، جس کو آج ہم وہ کہتے ہیں what do we call it، جو سٹارز کی اسٹڈی کر کے آگے کا فیوچر بتانا، وہ چیز وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. بدشگونی یعنی کسی چیز کو اچھا کہنا، کسی چیز کو برا، اچھا شگن برا شگن، جس کو بہت ہی خراب قسم کے سپرسٹیشنز ہوا کرتے تھے. کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، جانوروں کو، اور یہاں تک کہ وہ عورتوں کو بھی بدشگن مانتے اور منحوس سمجھتے. یہ ہو گئی ان کی دینی حالت، اتنی بری تھی. اس کے بعد انہوں نے دین ابراہیم کو تو وہ جانتے تھے، اور یہ بتاؤ میں کہ حج بھی وہ کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دین ابراہیم کی شکل کو پوری طریقے سے اپنی من پسند دیدہ طور پر بنا کر رکھ دیا تھا. یعنی وہ یہودی جو تھے وہ خود کو سپیریئر سمجھتے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بتاتے، اور وہ عرفات نہ جاتے. مطلب وہ سارے لوگ جائے عرفات، لیکن وہ لوگ عرفات نہیں جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کو یہ چیز ضروری نہیں. دوسری چیز انہوں نے بہت خراب قسم کی جو بدعت ایجاد کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو باہر سے لوگ حج کرنے آتے ہیں ان کو یہ چیز الاؤڈ نہ ہوتی کہ وہ اپنے کپڑوں میں طواف کرے. یا تو ان کو عرب کے لوگوں سے کپڑے مانگ کر طواف کرنا ہوتا، اور اگر وہ نہیں ملتے تو ان کو برہنہ یعنی نیکڈ طواف کرنا پڑتا. اللہ کے گھر میں وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے. اور ایک چیز، حج کے دوران وہ گھر میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھوں سے دیواریں فان کر داخل ہوتے. اس کے بعد اب یہ ہو گئی ان کی دینی کنڈیشن کہ انہوں نے دین ابراہیم میں کتنی بدعت ایڈ کر لی تھی. اس کے بعد ہم فیملی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ فیملی کی کیا سچویشن تھی. مطلب عرب کی ایک خاصیت تھی کہ وہ خاندانوں اور قبیلوں سے بہت زیادہ محبت کرتے اور انہی کے لیے جیتے مرتے. اگر قبیلے کی بات آ جاتی تھی تو پھر تلواریں بے نیام ہو جاتی اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے بیٹھ جاتے. دوسری چیز کنڈیشن آف وومن، یہ بہت زیادہ خراب تھی اس وقت. مطلب دو گروپس تھے، ایک سپیریئر کلاس کا گروپ تھا، ایلائٹ کلاس کہہ سکتے، اور ایک نارمل لوگوں کا گروپ تھا. تو ایلائٹ کلاس کی جو وومنس تھی ان کی سچویشن تو بھی تھوڑی سی ٹھیک تھی، ان کے اتنے برے حالات نہیں تھے، وہاں پر عورتوں کو کچھ تو بھی حق دیے جاتے تھے. لیکن جو غریب طبقہ تھا، جو مڈل کلاس تھے، ان میں عورتوں کو صرف ایک ضرورت پورا کرنے کا سامان کہہ دیجئے یا پھر a thing to satisfy lust، صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور یہاں تک کہ ان کی یہ حالات تھی کہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے حقوق کے ساتھ بھیجا ماشاء اللہ. پھر وہ یہ چیز تو تھی. اور دوسری چیز وہ یہ کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ کہ عورتوں کو اتنا انفیریئر سمجھتے تھے کہ وہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ گاڑ دیتے. اور ایک باپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا اس خوف سے کہ آگے چل کر کیا حالات ہوں گے. دوسری چیز یہ تھی کہ ایک جو بیٹی کا باپ ہوتا اس کو بہت ڈر لگا رہتا کہ میری بچی کا آگے کیا ہوگا. دوسری چیز ویمن سلیوز کا بہت زیادہ، یعنی عورتوں کو بیچنے اور خریدنے کا بہت زیادہ اس وقت رواج عام تھا. زنا بہت زیادہ عام تھا. ایک عورت سے اس وقت 10 آدمی بھی شادی کر لیتے. اور پھر جب وہ حاملہ ہوتی یعنی پریگننٹ ہوتی تو اس کے بچے کا دو قسم سے ہوتا. ایک یا تو وہ عورت خود بتا دیتی کہ کون اس کا باپ ہے، یا تو ان کے وہاں پر کچھ نجومی ہوتے، ان کے جو جس کو ہم کہہ سکتے پوپس ہے، ان کے پنڈت ہے، ان کے جو لیڈرز ہے، وہ بتاتے کہ وہ کس کی اولاد ہوں گی. اور پھر کوئی اس کے آگے اپنا آواز نہیں اٹھا سکتا. اس قدر بری سچویشن تھی اس وقت. اور اکنامک کنڈیشنز پر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ عرب کی اکنامک کنڈیشنز کتنی خراب تھی اس وقت. یعنی بدامنی بہت زیادہ عام تھی. مطلب راستوں پہ وہ لوگ بیٹھ جاتے اور کسی بھی بزنس کا ٹروپ جاتا ہوتا، تجارتی قافلہ جا رہا ہوتا، اس پر حملہ کر دیتے، اس کو لوٹ لیتے. ایک طرف سے دوسری طرف جانا بہت ہی مشکل تھا سوائے حرمت والے مہینوں کے. تو یہ آپ کو بتا دوں کہ حرمت والے مہینوں کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، ہے نا. تو یہ چیزیں اتنی بری تھی. تو صرف جب حرمت والے مہینے ہوتے تب یہ لوگ، ان کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہوتی، انہی دنوں میں یہ کچھ کمائی کر سکتے. اور اسی لیے جب جو عرب کے فیمس بازار ہوا کرتے تھے، عکازہ
ذیل مجاز اور مجینہ، یہ 3 بہت ہی فیمس عرب کے بازار ہوا کرتے تھے جو کہ حج کے وقت لگا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عرب کی سچویشن بہت ہی خراب تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی۔ ایک اور چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربک پیننسولا کو کیوں ایسے نبی کے لیے چنا جو الحمدللہ رحمت للعالمین ہونے والا تھا اور تا قیامت وہ ایسی شریعت دینے والا تھا جو ہر آنے والے انسان کے لیے رول آف لائف بننے والی تھی، کانسٹیٹیوشن آف لائف بننے والی تھی۔ اس کی کچھ خاصیت تھی کہ عرب کی کچھ اخلاقی خوبیاں تھی، تو جو آگے چل کر ماشاءاللہ جو ایمان لائے، ہم دیکھتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین ساتھ دیا، کس طرح اپنی جان مال گھر دار بچے بیوی ہر چیز کو قربان کرنے کو وہ تیار تھے، عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ان کا جو کچھ خاصیت تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرب میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اور ورڈ عرب کا میننگ ہوتا ہے صحرا، ڈیزرٹ، ہے نا۔ تو اب اخلاقی کیا خوبیاں تھی؟ سب سے پہلی کرم و سخاوت، بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ اپنی سخاوت پر آتے، یعنی کہ اگر دینے پر آتے، تو وہ اپنے پورے جائیداد تک کا، اپنی پراپرٹیز تک کا، اپنا پورا مال تک کا ہر چیز لوگوں کو دے دیتے ماشاء اللہ۔ تو مطلب اور وہ یہ چیز، اور اس وقت ایک خرابی یہ بھی تھی کہ شراب بہت زیادہ عام تھی ان لوگوں میں، ہر گھر میں شراب پی جاتی تھی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ وہ شراب کو اچھا سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس حالت میں سخاوت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آدمی کے لیے اپنا مال لٹانا بہت آسان ہوتا۔ اس کے بعد ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ بہت زبردست مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ اگر ایک خاندان ہوتا اور اس کی پوری معاش یا اس کا پورا بزنس ایک اونٹنی پر ہوتا اور اس وقت ان کے ایسے مہمان آ جاتے جس کی ان کو میزبانی کرنی ہوتی، اس کی ہاسپٹیلٹی کرنی ہوتی، تو وہ ایک اکیلی اونٹنی جو ان کے معاش کا ذریعہ، ان کے بزنس کا ذریعہ، اس کو قربان کر کے ذبح کر دیتے اور وہ مہمان نوازی کرتے، اتنی زیادہ وہ مہمان نوازی کو امپورٹنس دیتے۔ تیسری چیز جو عرب کی خاصیت تھی وہ وفائے عہد تھی، یعنی اپنے پرومس کے وہ بہت پکے ہوا کرتے تھے، عہد کو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ توڑتے نہیں۔ فورتھ چیز جو عرب کی اچھائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر خودداری اور عزت نفس بہت زیادہ تھی، ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ خوددار ہوا کرتے تھے۔ اور پانچویں چیز تھی ان کے اندر سنجیدگی اور حلم بہت زیادہ تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان لوگوں میں بھیجا۔ یہ تو ہو گئی عرب کی سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور خاندان کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے، ان کی بعثت کس الحمدللہ بہترین قبیلے سے ہوئی اور ماشاءاللہ وہ کیسے وجود میں آئے۔ ہم الحمدللہ یہ چیز کو تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ پہلے عرب کی قوموں کو ہم 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت تھے، ایک عرب بعیدہ، دوسری عرب عاربہ اور تیسری عرب مستعربہ۔ یعنی عرب بعیدہ وہ عرب کی قومیں تھی جو کافی پرانی اور گمنام تھی، جن کا نسب، جن کی جنریشن کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھی، بس جتنا قرآن نے بتا دیا اتنا ہی جانتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد، سمود اور عمالقہ۔ دوسری عرب عاربہ وہ لوگ جو یارب بن یشب بن قحطان کی نسل سے تھے، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا جو مین سٹی تھا وہ یمن تھا، یمن کے آس پاس یہ زیادہ تر بسے ہوئے تھے۔ آپ چاہے تو اس فیملی ٹری کا اسکرین شاٹ لے کر سیو کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو آگے اسٹڈی کرنے کے لیے آسان رہے گا۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ جس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے وہ ہے عرب مستعربہ۔ یہ عرب کی وہ قومیں تھی جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھی، انہیں عدنانی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار کے وارث تھے۔ ار ایک شہر ہے عراق کا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر خراسان گئے اور پھر فلسطین میں ہی بس گئے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ادھر سے ادھر جا کر دین کا کام کرتے تھے، لیکن ایک بار ابراہیم علیہ السلام مصر گئے، وہاں کے بادشاہ جب آپ کی وائف ماں سارہ کے ساتھ آپ
آپ مصر گئے تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون تھا وہ بدنیت ہوا اور اس نے ماں سارا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ماں سارا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ چیخنے چلانے اور گھبرانے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ بہت ہی معزز خاتون ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ماں سارا کو ہبا کیا، اس طریقے ماں ہاجرہ کو ہبا کیا، یعنی ماں ہاجرہ جو تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ وائف ہوئی، ان کو اس بادشاہ نے ہبا کر دیا۔ اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ الحمدللہ ماں سارا نے ماں ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور اللہ کے حکم سے ان کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر یہ حالت پیش آئی کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ کو لے کر حجاز کے علاقے میں، جو کہ عربی پیننسولا ہے، وہاں پر چھوڑ آئے۔ اب انہوں نے وہاں پر، وہ بالکل بھی بسا ہوا علاقہ نہیں تھا، کوئی سویلائزیشن نہیں تھا، وہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر انہیں مشکیزے میں پانی اور کچھ کھجورے دے کر چھوڑ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو مشکل پیش آئی، اور ماں ہاجرہ اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، یعنی کہ کون سے دو سعی ہم جو کرتے ہیں، وہ سعی کی صفا اور مروہ کی جو ہم کرتے ہیں وہ ماں ہاجرہ کی ہی سنت ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہاں پر زمزم کا چشمہ نکل پڑا۔ پھر جب زمزم کا چشمہ نکلا تو کچھ ایسا ہوا کہ وہاں سے کچھ بزنس کے ٹروپس جاتے تھے، تو بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا وہاں سے پاس ہوا، اور جب انہوں نے یہاں پر پانی کو دیکھا تو وہ یہیں سیٹل ہو گئے۔ جب وہ یہاں پر سیٹل ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے وہاں ان کے ایک انہی قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کر لی، اور اسی ڈیوریشن میں ایسا ہوا کہ ماں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی میں صرف 4 بار اس طرف آتے ہیں، جس کا ذکر ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ پہلا وہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو تب اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے ہیں، ان کی بیوی گھر پر ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، تو وہ شکایت کرتی ہے تنگی کا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں میرا میسج دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے آنے پر جب یہ میسج ملتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کیا اشارہ دیا، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے وہ نکاح کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ دوسری بار ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر تب بھی اسماعیل علیہ السلام یہاں پر نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کی بہو سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو سیکنڈ وائف ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا و شکر کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ میسج دے کر چلے جاتے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اب 2 واقعہ ہے جو قرآن میں ہی ہم کو ملتی ہے۔ ایک یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو قربانی کا حکم ملا اسماعیل علیہ السلام کی، تب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تھے، اور ایک جب کعبے کی دیواریں انہوں نے بلند کی، اس طریقے سے 4 بار ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے مکہ میں۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، الحمدللہ، اور یہ 12 بیٹے ماشاءاللہ ان سے بہت بڑے بڑے قبیلے وجود میں آئے، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے، باقی کے بیٹے گمنامی میں رہے، اور اس میں سے جو نابت جو تھے ان کے بیٹے بطرہ نے مضبوط حکومت قائم کی، اور وہ نارتھ حجاز کی طرف چلے گئے، اور پھر رومیوں نے جب اٹیک کیا تو بہت سارے نابتیوں، یعنی جو نابت کی اولاد تھی، بہت سارے لوگ ختم ہو گئے۔ دوسرے جو بیٹے کا ذکر ملتا ہے ہم کو اسماعیل علیہ السلام کا آتھینٹک بکس میں سے سیرت کی، تو اس میں ان کے بیٹے قیدار کا ذکر ہے، اور انہی کی نسل مکے میں بہت زیادہ فلرش ہوئی اور پراسپر ہوئی۔ پھر عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آیا، اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی سے ہی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے بیچ 21 کا فرق، اور ابراہیم علیہ السلام اور عدنان کے بیچ 40 جنریشن کا فاصلہ تھا۔ اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ ایک حدیث خود فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے خلق کی تخلیق فرمائی
سب سے اچھے گروہ میں مجھے رکھا، یعنی انسانوں میں، مخلوق میں۔ پھر اس کے بعد جب قبائل کو چنا تو سب سے اچھے قبیلوں میں مجھ کو چنا۔ پھر جب گھرانے کو چنا تو سب سے اچھے گھرانے میں مجھ کو چنا۔ لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے نفیس ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ اس طریقے سے الحمدللہ پھر ان کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی اور بہت سارے آگے تک کا گئی، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں جاتے ہوئے اس بات کو صرف ہم یاد رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے صرف یہ جو نابد اور کیدار تھے، اس کے بعد بنو جرہم کے ہاتھ میں ہی لیڈرشپ چلی گئی مکہ کی۔ لیکن اور پھر جب بخت نصر کا دور آیا 586 BC میں، تو پھر یہاں سے وہ بھاگ کر سب چلے گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے نبی یرما تھے جو عدنان کی بیٹی مات کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ پھر جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور وہ مکہ واپس آئے تو جرہم قبیلے کی صرف ایک شخص ملا جس کا نام جرشم بن جرہمہ تھا، اور پھر انہوں نے ان کے بیٹی سے شادی کر لی۔ پھر ان سے نجار پیدا ہوئے، اور پھر یہاں پر جرہم قبیلہ بہت پراسپر ہو رہا تھا، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا۔ پھر یہاں پر کنانی جو تھے انہوں نے ان کو لڑ کر یہاں سے نکال دیا۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ جو بنو جرہم جو تھے ان کو پتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، لیکن جب ان کو مکہ سے نکالا گیا تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے کیا کیا کہ زمزم کا جو کنواں تھا اس کو چھپا دیا، اور زمزم کے کنویں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری قیمتی چیزیں بھی وہاں پر دفن کر دی، اندر ڈال دی، جیسے کہ گولڈ کے ہرن تھے، کچھ زرہیں تھی، تلواریں تھی، اور اس طریقے سے کچھ سامان انہوں نے وہاں پر ڈال دیا، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر یہاں پر بنو خزاعہ جو تھے ان کا پاور رہا 300 ایئرس۔ پھر اب یہاں پر جب بنو خزاعہ کا پاور تھا تو عدنانی جو تھے وہ لوگ عرب میں پوری طرح سے بکھر گئے، یہاں تک کہ قصی بن کلاب وجود میں آئے۔ قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے۔ انہوں نے پھر جب قصی بن کلاب اپنے وجود میں آئے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی ہوشیار اور قابل تھے۔ انہوں نے پورے عرب سے واپس قریشیوں کو جمع کیا اور الحمدللہ اپنا پاور قائم کیا، اور وہاں پر دار الندوہ بنایا۔ دار الندوہ اٹس اے کائنڈ آف اے ہال جہاں پہ شادیاں ہوا کرتی تھی، مشورے ہوا کرتے تھے، لیڈرز کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ سارے پاورز پھر ان لوگوں کے پاس واپس آ گئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں قصی بن کلاب کے زمانے میں پاورز واپس آ گئے۔ کیا کیا پاور تھے؟ جنگ کا پرچم جو ہوا کرتا تھا، بہت امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی، وہ خود باندھتی۔ اس کے بعد حجابت یعنی کعبے کی چابی بھی ان کے پاس آ گئی، کعبے کا دروازہ کھولنا، ساری ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کے بعد حاجیوں کو پانی پلانا یعنی سقایا، اور پھر حاجیوں کی میزبانی، رفاتا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ قصی بن کلاب کے پاس آ گئی۔ اب ان کے بھی 4 بیٹے ہوئے، لیکن 2 زیادہ فیمس ہوئے، ایک عبد مناف تھے اور ایک عبد الدار تھے۔ عبد مناف کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن تھے، اور یہ بہت ہی فیمس ہوئی، جبکہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار تھے۔ قصی نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں وصیت کر کے گئے عبد الدار کے لیے، لیکن جب قصی کا انتقال ہو گیا وصیت کے باوجود بھی پاور کے لیے عبد مناف اور عبد دار کے بیچ میں، ان کے خاندانوں کے اور ان کے اولاد کے بیچ میں لڑائی ہوئی، لیکن پھر ان لوگوں نے صلح کر لی اور پاورز کو ڈیوائڈ کر دیا، 2 پاورز ان کو ملے اور 2 پاورز ان کو، یعنی کہ وہ کعبے کا دروازہ وغیرہ کھولنے کی جو رسپانسبلٹیز تھی وہ عبد دار کے ہی پاس آئی، اور حجابت اور اس کے بعد جنگ کا پرچم باندھنا یہ بھی ان کے ہاتھ میں آیا، اور عبد مناف جو تھے ان کے پاس حاجیوں کی میزبانی، اور پھر ان کے پاس حاجیوں کی پانی پلانے کا پاور۔ پھر عبد مناف سے ہی آپ کے دادا بنو ہاشم کے دادا کے والد بنو ہاشم آئے، اور ہاشم انہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حاجیوں کی جب میزبانی کرتے تو انہوں نے پہلی بار یہ یہ چیز انوگریٹ کی، انہوں نے شروع کیا کہ یہ حاجیوں کی جب خدمت کرتے تو ان کو شوربہ اور روٹی چور کے کھلاتے، اسی لیے ان کا نام بنو ہاشم پڑ گیا، ان کا نام ہاشم پڑا۔ اس کے بعد ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی ہاشم کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ملتی ہے کہ یہ جب ایک سفر پر گئے تھے تو انہوں نے راستے میں بنو نجار کی ایک لیڈی سلمہ سے نکاح کر لیا، اور پھر وہ جب سفر میں ہی تھے تو ان کا انتقال ہو گیا جب وہ حاملہ تھی،
اور انہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے جو ہیئرز تھے وہ وائٹ تھے, تو اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. کچھ وائٹ ہیئرز تھے ان کو, اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ مکے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے وہ وجود میں آئے ہیں, وہ بورن ہوئے, وہ کسی کو پتا نہیں تھا. اور ادھر مکہ میں اب بنو ہاشم کے انتقال کے بعد سارا پاور ان کے بھائی مطلب کے پاس چلا گیا. جب مطلب اپنے پاور میں تھے تو ان کو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے جو کہ مدینہ یثرب میں پرورش پا رہا ہے, تو وہ اسے لینے کے لیے پھر مدینہ گئے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا, لیکن ان کا نام عبد المطلب اسی لیے پڑ گیا کہ جب ان کے چچا جو تھے مطلب تھے ان کو اپنے ساتھ مکہ واپس لے کر آئے تو سب نے ان کو مطلب کا غلام سمجھا اور پھر عبد المطلب کر کے کہا. اور جب ان کو عبد المطلب کر کے کہا تو پھر ان کا نام عبد المطلب ہی پڑ گیا. اور پھر الحمدللہ عبد المطلب نے بھی بہت شہرت حاصل کی, بہت عزت حاصل کی, اور کعبے میں ان کو ایک بہت اعلیٰ مقام ملا. اور پھر ان کی لائف میں دو بہت ہی امپورٹنٹ انسیڈنٹ ملتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ان کی ذات سے بھی. ایک تو ہے زمزم کی خدائی. الحمدللہ کعبے کی تولیت عبد المطلب کے پاس ہی تھی, اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بنو جرہم کا قبیلہ مکہ چھوڑ کر نکلا تو انہوں نے غصے میں آ کر زمزم کے کنویں کو بند کر دیے تھے. تو وہ کہاں تھا کسی کو اس کی لوکیشن پتا نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ جگہ بھی دکھائی اور اس کو کھدائی کرنے کے کچھ سائنز اور سمٹمز دیے. پھر انہوں نے جب یہ خواب کو بار بار دیکھا اور پھر انہوں نے اس جگہ کو لوکیٹ کیا اور انہوں نے کھدائی شروع کی. جب کھدائی شروع کی تو بنو جرہم نے جو کچھ چیزیں دفن کی تھی, جیسے کہ گولڈ کے ہرن تھے, زرہیں تھی, تلواریں تھی اور کچھ چیزیں, تو وہ ان کو ملنے لگی. تو جیسے ہی مکے کے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا, قریش نے اس چیز کو دیکھا, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم بھی یہ کھدائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے, میں نہیں تم کو اس چیز میں پارٹ کرا سکتا. تو لیکن پھر اس چیز کو وہ نہیں مانے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایک عرافہ, ان کے ادھر کچھ ایسی خاتون ہوا کرتی تھی جو ان کو بہت زیادہ مانتے تھے, تو بولے ہم ان کے پاس جا کر مشورہ لیں گے. جب وہاں جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان اور ایسے سمٹمز دیے کہ وہ سب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. پھر الحمدللہ اللہ کے حکم سے عبد المطلب نے ہی زمزم کی کھدائی کی اور ماشاءاللہ اس کنویں کو نکالا اور اس کنویں کو ایک طریقے سے پراپر طریقے سے آرگنائز کر دیا, لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. اسی وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹوں سے نوازتا ہے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اور یہی آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. پھر دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ انہی کے پاس الحمدللہ کعبے کی تولیت تو تھی ہی, تو یہاں پر ایک انسیڈنٹ یہ پیش آیا, اور یہ جو انسیڈنٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ہی پیش آیا, جسے فیل کا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے, اور اس ایئر کو عام الفیل کہا جاتا ہے. یہ انسیڈنٹ پیش آیا. وہ انسیڈنٹ اس طرح تھا کہ ابرہہ سبا جبشی یمن کا گورنر تھا جو نجاشی بادشاہ نے اپوائنٹ کیا تھا. یہ کرسچن تھا اور یہ بہت زیادہ ورک کرتا تھا کہ یہ کرسچینٹی کو پراسپر کرائے اور اس کو بہت زیادہ پھیلائے. اس نے بہت کوشش بھی کی, اور جب وہ یہ چیز دیکھتا کہ لوگ کعبے کے ارد گرد جمع ہوتے, طواف کرتے, وہاں کا حج کرتے, تو اسے بہت تکلیف ہوتی. تو اسی کے لیے اس نے سینا میں ایک کلیسا, جسے ہم چرچ کہہ سکتے ہیں, گریجا کہہ سکتے ہیں, بہت ہی گرینڈ طور پر بنایا, اور اس نے اس چیز کے لیے لوگوں کو آواز دی کہ اس کا حج کیا جائے. لیکن جب بنو کنانا کے ایک شخص کو اس چیز کے بارے میں معلوم پڑا تو وہ اس کے گرجا میں, اس کے چرچ میں گیا اور ساری گندگی وہاں پر کر دی. جب ابرہہ کو یہ چیز معلوم پڑی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس نے اعوذ باللہ کعبے کو دہانے کا, ختم کرنے کا ارادہ کیا. اب یہ جو کعبے کو ختم کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو 60,000 مینز کا اس نے لشکر لیا, اور اس میں 13 یا 9 ایلیفینٹس کے بارے میں ملتا ہے. اور اس وقت اگر آپ کی کیراون میں ایلیفینٹ ہو تو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی, تو ان کے اس میں 13 یا 9 ایلیفینٹ تھا, جس کا لیڈر محمود تھا. یہ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے وہاں پر گیا, اور جب
یہ لوگ جب جنگ کے لیے آتے تھے اور اس طریقے سے کسی کو اٹیک کرنے کے لیے آتے تھے تو بہت شور گل کے ساتھ آتے تھے. تو جب آئے تو مکی والوں کو اس چیز کی خبر لگ گئی تھی, وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے. اور جب عبد المطلب کو پتا چلا تو عبد المطلب اس وقت کعبے کے متولی تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. پھر یہ چیز پیش آئی کہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ ان کے ہاتھی بیٹھ گئے اور لشکر رک گیا. جب یہ ابرہہ مزدلفہ اور مینا سے کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا تو مزدلفہ اور مینا کے بیچ ہاتھی بیٹھ گئے. انہیں مارا جاتا تو بھی یہ نہیں چلتے, لیکن جب ان کا رخ اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا جاتا, کعبے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, تو یہ آگے بڑھتے, لیکن جب کعبے کی طرف ان کا ڈائریکشن کیا جاتا تو یہ بیٹھ جاتے. تو وہ بہت سخت غصے میں ہوا, غصے میں آ گیا. لیکن اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ابابیل, یہ ان چڑیا کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالنے کے لیے, جو کہ جس کا ذکر ہم کو سورہ فیل میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول. کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں بنا دیا ان کی چال کو بالکل ہی ختم ہونے والی نصف ناب, اور ان پر بھیجے ابابیل ترمیم, اور وہ ان پر جب پتھر گرا رہے تو وہ ایسے ہو جاتے جیسے کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اب جیسے ہی جو ابابیل تھے, جیسے ہی ان کے چونچ میں ایک پتھر اور دو پنجوں میں دو پتھر, ایسا ملتا ہے روایتوں میں کہ 3 پتھر ایک ایک چڑیا لے کر آئی, اور وہ جس پر پتھر گرتا وہ پوری طرح سے نست و نابود ہو جاتے اور چورا ہو جاتے, اور اس طریقے سے بھوسا بنتے جاتے. اور ابرہہ کا تو بہت ہی برا حال ہوا اور وہ بھاگتے بھاگتے پوری طرح سے ختم ہو گیا. اس طریقے سے یہ عام الفیل اسے کہا جاتا ہے, یعنی ایئر آف ایلیفینٹس, فیل ایلیفینٹ کو کہتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. اور الحمدللہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہم کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ اگر یہ جب یہ انسیڈنٹ پیش آیا تو یہ پورے عرب میں بہت تیزی سے پھیل گیا یہ انسیڈنٹ کہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ پوری طرح برباد ہو گیا. تو یہ انسیڈنٹ پوری طریقے سے پھیل گیا اور کعبے کی عظمت اور اللہ کا گھر ہونے کا دبدبہ اور رعب ان کے دلوں میں بہت زبردست طریقے سے بیٹھ گیا. پورے عربک پیننسولا میں الحمدللہ کعبے کی تولیت جو تھی وہ بالکل قائم ہو گئی. اور دوسری ایک یہ چیز ہوئی کہ الحمدللہ کہ جب یہاں پر نبی آئیں گا تو الحمدللہ اس کا پاور اور اس کی بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور وزن رہے گا. اور اب الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعثیت کا وقت آیا. ایک چیز آپ کو عبد المطلب کی فیملی کے بارے میں یہ بتا دی چلوں کہ مستند روایتوں سے یہ چیز ملتی ہے کہ عبد المطلب کو 10 بیٹے ہوئے, کہیں کہیں اختلاف میں 11 یا 13 ہے, لیکن الحمدللہ جو مستند روایتیں ملتی ہیں اس میں 10 کا ذکر ہے. ان کے بیٹوں کے نام اس طرح ہے: حارث, زبیر, ابو طالب, عبداللہ, حمزہ, ابو لہب, غیداق, مقوم, سفارہ اور عباس. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی تھے. اور ان کو 6 بیٹیاں ہوئی: ام الحکیم جن کا نام برہ یا بیزا تھا, برہ, عاتقہ, صفیہ, عروہ اور امیمہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی بہنیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ یہ ملتا ہے, اس پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ انسیڈنٹ پر ہی ہم ختم کریں گے. ولادت باسعادت انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لے گے کیونکہ پھر کویسچن آنسرز کے لیے ٹائم ایکسیڈ ہو جائے گا. صرف یہ انسیڈنٹ بول کر انشاءاللہ ختم کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی حسین, بہت ہی اچھے کیریکٹر کے تھے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے جو دادا تھے عبد المطلب, انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دیتا ہے, 10 بیٹے دیتا ہے, تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اس زمانے میں یہ ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگ کرہ ڈالتے تھے, تیر کو ایک گیجٹ میں ڈال کے گھماتے تھے اور اس میں سے ایک تیر نکالتے تھے, جس کے نام کا تیر آتا اس کو وہ فالو کرتے. تو انہوں نے یہ چیز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی کہ عبداللہ کے نام کا کرہ نکلا, تو وہ ان کا ہاتھ پکڑے اور انہیں قربان کرنے کے لیے لے کے چلے. دیکھیے یہاں پر بھی جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا تھا, ویسے عبداللہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ان بہت سارے جو مکے کے لوگ تھے, قریش تھے, ان لوگوں نے اس چیز کو یہ کیا
کہ بالکل بھی منع کیا کہ آپ اتنے پیارے بچے کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو بھائی تھے عبداللہ کے بھائی ابو طالب, انہوں نے بھی بہت منع کیا, اور ان کے جو ننیال والے تھے بنو مخزوم والے تھے وہ بھی آڑے آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ چیز نہیں کرنے دیں گے, جو کہ آپ کی دادی فاطمہ کے خاندان والے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا. تو اب یہ چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نظر مانی ہے. تو پھر وہ لوگ ان کو یہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے, عرافہ جو ہوتی ہے, جو وہ خاتون ہوتی ہے جس کو ہم, ان کے پاس جائیے اور اس کا کوئی حل, اس کا کوئی سلیوشن ڈھونڈیے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ عبداللہ اور 10 اونٹ کے نام کا کرہ ڈالو, اور یہ جب تک آپ 10 اونٹ اس میں بڑھاتے جاؤ جب تک کہ اونٹ کے نام کا کرہ نہ نکلے. اگزامپل کے طور پہ آپ ایک جگہ 10 اونٹ رکھیے اور ایک جگہ عبداللہ, پھر کرہ نکالیے, اگر عبداللہ کا نکالتا ہے تو پھر اس کو 20 کر دیجئے, پھر 30, ایسے کر کے بڑھاتے جائیے. اور پھر جب انہوں نے ایسے کرتے گئے تو تب 100 تک کا یہ چیز گئی, اور 100 جب کیملز ہو گئے, جب عبداللہ کے نام کا کرہ نہیں نکلا اور اونٹ کا کرہ نکلا, پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں پر پورے 100 اونٹ ذبح کیے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. کسی جانور, کسی انسان کو اس کا گوشت لینے سے منائی نہیں تھی. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میں 2 ذبیحے کی اولاد ہوں, ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا عبداللہ. اب انشاءاللہ ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت اور ان کی یوتھ اور نبوت پر انشاءاللہ بات کریں گے. اب انشاءاللہ اگر کوئی کچھ کویسچنز پوچھنا چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی کویسچنز لے لیتے ہیں. صبا آپ ہیلو پوچھیں. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ میرا اللہ. سوال یہ ہے کہ اسلام پوری انسانیت کا دین ہے, پھر غیر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جی الحمدللہ, آپ کا یہ کویسچن الحمدللہ یوتھس کو کافی پیش آتا ہے جب وہ اپنے کالجز وغیرہ میں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہاں اچھا یہ آنسر دے دیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ پوچھیے گا انشاءاللہ, ہے نا. تو یہ کویسچن کا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہم الحمدللہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹریز میں ایک ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے لحاظ سے, جیسے کہ آرمی کیمپٹونمنٹس ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ایک ریسٹرکشن ہوتا ہے کہ وہاں پر وہی کچھ ہی سلیکٹڈ لوگ جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہر کنٹری کا ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ ملیشیا جا رہے ہو تو وہ ایک جو ان کا ویزا رہتا ہے اسی پہ وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ رولز کو فالو کرو گے تو ہی آپ ہماری کنٹری میں آؤ. جیسے کہ ان کا ایک بہت اسٹرکٹ رول ہے کہ اگر ڈرگس کا کچھ بھی کوئی ڈاؤٹ فل بھی رہ گیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ظالمانہ اور یہ زیادتی ہے, ہر جگہ کے ایک رول ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم قرار دیا ہے, یہ حرمت والی جگہ ہے, اور وہاں جانے کے لیے ویزا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اور الحمدللہ باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ رحمت, یہ جو دین ہے پوری طریقے سے دین انسانیت ہے, سب کے لیے ہے, اور رحمت پورے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. سمجھنا اس بات کو ہے کہ مکہ اور مدینہ ہے وہ انسانوں, یہ جو ہے مسلمانوں کا کینٹونمنٹ ایریا ہے جہاں پر یہ پوری طرح سے جمع ہو کر اللہ کے آگے اپنی عبادت کرتے ہیں, اور یہ ایریا میں پیس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ بتا سکتے ہیں. جی جی السلام بولیے. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں میرا ایک میرا کوشچن ہے کہ اسلام بت پرستی اور مورتی کی پوجا کو منع کرتا ہے, تو پھر کعبہ جو ہے کہ ایک پتھر ہی ہے, اسلام میں اسے اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جی الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھا کویسچن ہے جو غیر مسلمانوں کو بہت زیادہ رہتا ہے کہ کعبہ جو ہے اسلام مورتی پوجا کو منع کرتا ہے, آئیڈل ورشپ کو منع کرتا ہے, توحید کی دعوت دیتا ہے, یعنی کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے ہر جگہ اجتماعیت کو یعنی گروپ کو, جماعت کو پراسپر کرانے کا کام کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ آپ کو جس بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہے وہاں پر آپ پڑھ لیجئے, تو ہر کوئی الگ الگ جگہ پر نماز پڑھتا, اور
یہ ایک مسلمانوں کا، میں نے جیسے کہ بتایا کینٹونمنٹ ایریا ہے، ہر جگہ سے آ کر لوگ ایک جمع ہو جاتے. ایک بات آپ کو بہت امپورٹنٹ بتاؤ کہ جب میپ سب سے پہلے بنے میپس تو مسلمانوں نے، عربز نے ہی میپ بنائے. اس وقت انہوں نے ساؤتھ کو اوپر اور نارتھ کو نیچے رکھا تھا، لیکن الحمدللہ کعبہ واز ان دا اپروکسیمیٹ سینٹر. تو جبھی بھی کوئی بھی اس جگہ رک کر کے نماز پڑھے تو ورلڈ کا سینٹر آتا ہے کعبہ. تو جو ویسٹ میں ہے وہ ایسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو ایسٹ میں ہے وہ ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو نارتھ میں ہے وہ ساؤتھ کی طرف، اور جو ساؤتھ میں ہے وہ نارتھ کی طرف. تو اس طریقے سے الحمدللہ وہ ایک جگہ پر ڈائریکشن ہو جاتا ہے. یہ اجتماعیت کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ پھر جب انگلش لوگوں نے ورلڈ کا میپ بنایا تو انہوں نے الٹا کر دیا اس کو، میپ کو انہوں نے نارتھ کو اوپر کر دیا، ساؤتھ کو نیچے کر دیا، پھر بھی الحمدللہ کعبہ واز ان دا سینٹر. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا ہے. صرف اس کی عظمت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یونٹی قائم رہے، مسلمانوں کی ایک جگہ پر جمع ہوئے اور مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے. دوسری ایک اور ایک چیز حدیث ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر نے کعبے کو رخ، مطلب کعبے کو بول کر بات کی کہ اے کعبہ تو ایک صرف پتھر ہے ہجر اسود کو، اگر اللہ کے رسول تجھے نہ چومتے تو میں بھی تجھے نہ چومتا. اور تیسری ایک چیز جو بہت اچھی طرح سے اس کو آنسر کرتی ہے، کعبے کی الحمدللہ عظمت تو قائم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی اپنے آئیڈل کے اوپر چڑھ کر اذان نہیں دے گا، کبھی کسی مورتی کے اوپر کوئی چڑھے گا نہیں. تو کعبہ جو ہے وہ ایک عظمت کی جگہ ہے، رسپیکٹ کی جگہ ہے، لیکن مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتے. وہ صرف ایک سائن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ڈیسٹینیشن دیا گیا ہے جو ہمیں یونائٹ کرے. جی ارشیا آپ پوچھیں. جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے جو حالات تھے، جو جہالت تھی، جو فاحشات تھی، آج بھی وہ حالات دکھتے ہیں ہمیں، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بہت اچھا کوشچن ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے اور الحمدللہ حدیثیں بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے رسم رواج اور پوری طریقے سے قرآن اور حدیث سے دور ہے. تو اس کا آنسر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہلے ہی دے چکے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جب ہر کوئی خود کو صحیح کہے گا، اور یہ جو امت رہے گی یہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گی، اور اس کے بعد یہ چیز ہوگی کہ ہر کوئی خود کو صحیح کہے گا اور صحیح اور غلط کا کوئی ڈفرینس نہیں کر پائیں گے. تب اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا ہے. اور آج بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ایک تو دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں ہم اپنے پیرنٹس اور آبا و اجداد کو، فور فادرز کو فالو کرتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں. قرآن اور حدیث تو کہیں پر سے ہے ہی نہیں ہمارے بیچ میں. یہ چیز ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آبا و اجداد دین کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اندھے اور بہرے ہو کر، قرآن خود کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں اندھے اور بہرے ہو کر مت گر پڑو، ڈونٹ بی بلائنڈ اینڈ ڈم. آپ کو اپنی تحقیق کرنا ہے. جب آپ کے عمل کا تعلق کسی بھی چیز سے ہوتا ہے، آپ اپنے خاندان میں کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہو، شادی کو دیکھتے ہو، برتھ کی ریچولز کو دیکھتے ہو، کچھ فیسٹیولز کو دیکھتے ہو، تو ساری چیزوں کے لیے آپ کو کدھر پلٹنا ہے؟ آپ کو اپنے فور فادرز کو بھی نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اپنی کنٹری کو بھی نہیں دیکھنا ہے، اور آپ کو ویسٹرن کلچر کو بھی نہیں دیکھنا ہے. آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کرتے تھے؟ کیا ان کے بعد ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو کیا؟ کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ بات قرآن اور حدیث سے صحیح ثابت ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم کو اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اس کی ریسرچ کریں اور اہل علم کی طرف رجوع کریں. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ مطلب اگر شارٹ میں بولوں تو جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کے وقت تھے وہی حالات آج ہمارے دور میں بھی ہو گئے ہیں. اگر مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلموں کو تو ہم چھوڑ ہی دیں، کیونکہ آج مسلمان کو ہی ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ مسلمز ہے بھی یا نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب چیز کا سلیوشن قرآن اور حدیث اور سیرت رسول میں ہم کو مل جائے گا. تو اگر ان پرابلمس کا ہم سلیوشن چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث اور سیرت رسول کی طرف پلٹے. جی ارشی اوپائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सीरत और हदीस सेम है और नहीं तो उसमें डिफरेंस क्या है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीरत और हदीस में क्या फर्क है? देखिए, हदीस जो होती है वो कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और लिमिटेशन सेट करती है, और हदीस की जो बातें होती है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी कलिमात की तरीके से बताई। फॉर एग्जाम्पल, हदीस कानून बनाने का काम करती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया कि 2 मुर्दार हमारे लिए जायज है, मछली और टिड्डी। तो अब ये क्या हो गया? ये कानून की हैसियत है। लेकिन अब सीरत की तरफ आते हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, सीरत का मतलब ये होता है जाते नबी अय्यावे नबी, जिसमें हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में और उनके दिनों, उनके हालात के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में अल्लाह के अतात की। तो जब उन्होंने अतात में जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना था तो उसको ताकीदी तरीके से बताया। और सीरत को अगर हम लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाने का गोश्त पसंद था। आप जब एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे तो आपका पहला बटन खुला था, फिर आप बोरिए के बिस्तर पर सोते थे। तो ये सारी सीरत है, तो ये कोई कानून का रोल नहीं रखती है, ये मुस्तहब है। अगर हम इत्तिबा करना चाहते हैं अल्लाह के रसूल की, बिल्कुल उनको कॉपी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन हदीस जो होती है वो कानून बनाती है, सीरत कानून नहीं बनाती। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी कोटेशंस दिए वो पूरी तरह से अल्लाह की तरफ से कलिमात थे, और उसकी वजह से वो कानून बने। और सीरत है लाइफ हिस्ट्री ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अक्सा, आप पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा वरहमतुल्लाहि क्वेश्चन है कि मतलब जिस तरह हदीस का सोर्स महफूज है, जिसकी वजह से हमको उसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है और उससे उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होती है, तो वैसे सीरत का भी सोर्स कुछ मतलब महफूज नहीं है, तो हम कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी पर भरोसा करें? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि सीरत रसूल की ऑथेंटिसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शुरुआत में अपने स्पीच में ये बात बोली थी कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हदीस को महफूज किया, वैसे ही सीरत के महफूज होने का इंतजाम किया। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 3 हदीस, जो सीरत रसूल के जो फर्स्ट 3 राइटर्स थे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन अस्मा के बेटे उर्वा बिन जुबैर ने ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है। तो सबसे पहली सीरत की किताब, तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्वा बिन जुबैर जो थे ये माशाल्लाह ताबईन में से थे, और इनके जो वालिद थे जुबैर बिन अव्वान, ये अशरा मुबशरा में से थे। तो इन्होंने जब गवर्नर के हुक्म से सीरत को महफूज किया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत थी, और इन्होंने पूरे सहाबा को कंसल्ट करके गवर्नमेंट में ऑथेंटिकेशन करवा कर उस वक्त के सहाबाओं के साथ सीरत को ऑथेंटिकेट करवाया था सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद अबू इसहाक जो थे उन्होंने सीरत लिखी। इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ताबईन के सामने और उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल, और आपको सीरत इब्ने हशाम में भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि किस तरीके से सीरत को कैसे किस तरीके से जमा किया गया। अगर उसकी डिटेल लेना चाहूंगी तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। लेकिन और फिर उसके बाद 120 हिजरी में अबुल मलिक अबुल हिशाम में ने सीरत लिखी। इस तरीके से सीरत को अल्लाह ताला ने महफूज किया। तो ये जो सीरत थी, जो सबसे पहले जो सीरत के राइटर थे उर्वा बिन जुबैर जो थे, ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख लीजिए कि बिल्कुल क्लोज रिलेटिव ही थे। तो माशाल्लाह, और माशाल्लाह इनके वालिद अशरा मुबशरा में से थे। तो मतलब इन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक सीरत लिखा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम पूरा हो चुका है, तो इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। और मैंने लास्ट में कुछ 2 नंबर्स दिए हैं आपको। आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, थोड़ा टाइम हो रहा है। ये 2 नंबर्स को आप सेव कर लीजिए। अगर आप कुछ भी आपकी क्वेरीज है इंशाल्लाह आप डाल दीजिए। क्या आप सीरत रसूल के बारे में आगे सुनना चाहेंगे, वो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और इसमें आपको सैंपल क्वेश्चन सेट्स भी मिल जाएंगे, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो ये भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर इंशाल्लाह नहीं कर सकते तो आपका व्हाट्सएप, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सीरत रसूल के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला
آپ کو ساری ڈیٹیلز اور جو بھی آپ کو ہیلپ لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اپنے یوتھ سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہی شارٹ ٹائم میں بہت ہی کمپیکٹ طریقے سے اور بہت کوشش کر کے ہم نے آتھینٹک سورسز کی پریپریشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ کوئز میں پارٹیسپیٹ کیجیے. اور اس کے کچھ وہ ہوں گے فیزز ہوں گے کہ پہلے فیز میں اگر آپ کلیئر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ فیز پر جائیں گے کوئز کے. تو یہ لیکچرز کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نوٹ کرتے رہیے اور انشاءاللہ اس کی لنک بھی آپ کو مل سکتی ہے کہ اگر آپ ریپیٹڈلی ان لیکچرز کو سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات کہی گئی اچھی ہو وہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی مسٹیکس ہو تو وہ میری اپنی ذات کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.